السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ پھر ان کے رب نے انہیں جواب دیا، بے شک میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے مرد یا عورت کے عمل کو برباد نہیں کروں گا۔ تم سب یعنی مرد عورت ایک دوسرے سے وابستہ ہو، اس لیے جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور انہیں میرے راستے میں اذیت دی گئی اور انہوں نے قتال یعنی جنگ کیا اور قتل کر دیے گئے، ہم ان کی خطاؤں کے اثرات کو ضرور مٹا دیں گے اور اللہ کی جانب سے بدلے کے طور پر ضرور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ یہ آیت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تتمہ ہے پچھلی کئی آیات کا، جہاں پہ اولی الالباب کا ذکر ہے، جہاں ان کی دعاؤں کا ذکر ہے، جہاں ان کی مناجات کا ذکر ہے کہ وہ عمل بھی کرتے ہیں اور بہت ہی تواضع اور انکساری کے ساتھ میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ سر بسجود وہ فزیکل فارم کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے مکمل طور پہ ہر اعتبار سے اپنے اعمال کے ذریعے سے اور اپنے افکار کے ذریعے سے، خیالات اور تصورات کے ذریعے سے ہر اعتبار سے وہ اللہ کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کو ہم کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے سے مرد ہوں عورتیں ہوں، کسی کا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا، یعنی ہمارے ایسا نہیں ہے کہ کوئی جینڈر بائسنس کچھ ہے، جو بھی جیسا عمل لے کے آئے گا اس کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ تم میں سے بعض ایک دوسرے سے متعلق ہیں، یعنی تعلق کی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اعمال کے جو نتائج ہیں اس پہ تعلق کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن بہرحال تاثر کا اثر تاثر ضرور ہوتا ہے۔ تاثر کا مطلب یعنی انسان متاثر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے متعلق ہوتا ہے، لیکن تمام صورتوں میں ہر انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں اور اس کے نتائج ہوتے ہیں، وہ میسکولن ہو یا فیمینن ہو۔ پھر اس کا جو بہت اہم حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش کے دور سے جو گزرتے ہیں، جو اپنے آپ کو باقاعدگی کے ساتھ میں کھپاتے ہیں، محنت و مشقت برداشت کرتے ہیں، ان کے نتائج ان کے مطابق ہوتے ہیں اور پھر وہ نتائج بہت ہی بہترین انداز میں ہوتے ہیں۔ اس نتیجے کو یہاں مختصر انداز میں کہا گیا ہے جنت، اور جنتیں بھی ایسی جو بڑی خوشگوار ہوں گی، بہترین ہوں گی، لیکن اس کو خود سے ایک استعارے کے طور پہ لینا چاہیے کہ قتال ہے، جنگ ہے، محنت و مشقت ہے۔ یہ آدمی اپنے آپ کو جب کھپا دیتا ہے تب جا کے نتائج منتج ہوتے ہیں، بغیر کھپائے ہوئے نتائج نہیں نکل کے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ایک جگہ پہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو خود بدلنا نہیں چاہتے ہیں اللہ انہیں بدلتا ہے، یعنی کوششیں انسان کی اپنی ہوتی ہیں۔ اور اس کو دوسرے انداز میں ہے بما کسبت ایدیکم بھی ہے کہ جب کوششیں کی جاتی ہیں تبھی اس کے نتائج منتج ہوتے ہیں، بغیر کوشش کے محض تمناؤں اور آرزوؤں کی بنیاد پہ چیزیں ظہور پذیر نہیں ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی ہے کہ جو جنتیں ہیں، جو آرام و آسائش ہے، جو کمفرٹ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک ریٹرن ہے۔ ریٹرن کو اگر ہم اپنے مٹیریل ٹرمز میں بھی سمجھنا چاہیں، ایگزیکٹلی اسی انداز میں سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ہم جیسا بیج ڈالتے ہیں ویسے ہی اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، جیسے ہم کوشش کرتے ہیں ویسے ہی اس کے نتائج، ویسے ہی اس کے رزلٹ ہمیں ملتے چلے جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اللہ سے بہتر کون ہمیں اجر دینے والا ہے۔ تو مختصراً اس آیت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن اعمال سے ہمیں مفر نہیں ہے۔ جی دیکھیے، 193 سے جو دعا کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور 194 میں یہ واسطہ ایک طرح سے دیا گیا، اللہ کو یاد دلایا گیا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا جواب ہے اللہ کی طرف سے، اور اس جواب میں دو نقطے شروع میں بہت اہم ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں وہاں ہم مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے جواب میں یہ کہا ہے کہ میں تمہارے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، یعنی
دعاؤں کے ساتھ اگر عمل ہے تو اس عمل کا جواب ملے گا۔ یہ نقطہ اس لیے اہم ہے کہ کبھی کبھی ہم صرف دعائیں کرتے ہیں اور عمل نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تو بے بس ہیں، حالات ہی ایسے نہیں ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، اگر عمل نہیں ہے تو دعا کا جواب نہیں ہوگا۔ یہاں دعا کا جواب دیا گیا ہے، اور اس میں بات عمل کی کہی گئی ہے کہ تمہارے عمل جو ہیں ان کو میں ضائع نہیں کروں گا، چاہے تم مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسری بات، جیسا آپ نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن میں مرد اور عورت کے بیچ میں کوئی تفریق نہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو جب اللہ مرد اور عورت میں تفریق نہیں کرتا، ہر ایک جو جیسا کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دیتا ہے، تو پھر ہم یہ کیسا کر سکتے ہیں کہ ایک محنت کا کام مرد کرے تو اس کو ایک اجرت ہے، اور وہی محنت ایک عورت کرتی ہے تو اس کو اجرت کم ملتی ہے، آدھی ملتی ہے یا جو بھی ملے، لیکن وہ نہیں ہوتی جو مرد کو ملتی ہے۔ تو اس لیے، اور ایک جو عزیز بات ہے کہ بعضوں میں بعض، کہ یعنی اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ایک ہی کل کا حصہ ہو، ایک ہی کل ہو جس کے حصے تم لوگ ہو، یہی سمجھ لیجئے کہ ایک ہیومینٹی جو ہے، ایک ون ہول ہے، تم اس کے حصے ہو۔ تو یہ آپسی رشتے کو بھی بتاتا ہے، اور یہ پھر ایک بات یہ ثابت کرتا ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں کوئی تفریق نہیں ہے، ان کو ایک ہی کل کا، ایک ہی دوسرے کا حصہ مانا جاتا ہے۔ قرآن یہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو اتنا سب ہونے کے بعد اور اتنا سمجھنے کے بعد، اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے کیونکہ قرآن کی ہدایت ہے، تو اس میں ہم مرد اور عورت میں کسی طرح کی تفریق نہیں کر سکتے۔ ہم لڑکی کی پیدائش کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، اور لڑکی کی پیدائش پہ ہمارے چہرے سیاہ نہیں پڑنے چاہیے۔ ہم جتنی محنت تربیت پہ، تعلیم پہ لڑکے کی دیں، اتنی ہی لڑکی کی دیں، کیونکہ ہمارے لیے دونوں برابر ہیں۔ اگر ہم ان کو برابر نہیں مانتے تو ہم اللہ کے طرز پہ نہیں چلتے۔ اور جیسے پچھلے سیشن میں ذکر آیا تھا کہ وہ بندہ کیا جو رب کے انداز پہ نہ چلے۔ جو روش رب کی ہے، وہ روش اگر بندے کی نہیں ہے تو پھر بندگی کیسی؟ تو بندگی بھی سوال یہ نشان اٹھ جائے گا۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عورت و مرد میں کوئی فرق نہ کریں، ان کے حقوق برابر ہیں، ان کے معاملات برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی بات کہتا ہے۔ اب دوسرا اس میں ایمفیسس یہ ہے کہ یہ سارے عمل جو گنے جا رہے ہیں یہاں پہ، جو کاؤنٹ ہو رہے ہیں، وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں کیے گئے ہیں۔ اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں، یا اس کو ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اس کی ربوبیت کا جو نظام ہے، جس کے تحت ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری کی جاتی ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، ہر ایک کو عزت ہے، ہر ایک کا احترام ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم لاگو کرنے لگتے ہیں تو یہی در حقیقت کہہ لیجیے اقامت دین ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لاگو کرنے کا، واجب کرنے کا، ان کا نظم کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے نظام کو لاگو کرنے کے لیے جو لوگ کوششیں کرتے ہیں، ان کو بہت دشواری آتی ہے، ان کو سخت مقابلے بھی کرنے پڑتے ہیں، مخالفتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنے مال چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو یہی کیفیت یہاں جو بڑے بڑے واقعات ہیں کہ انہوں نے ہجرت کری، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، یعنی اپنے آپ انہوں نے ہجرت کر لی، یا ان کو گھروں سے نکال کے پھینک دیا گیا، مختلف طرح کی اور تکلیفیں دی گئیں، مخالفتیں ہوئیں، سختی ہوئیں، حتیٰ کہ کبھی کبھی جان بھی چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے خطاؤں کے جو اثرات ہیں، یعنی جو ان کی خطائیں ہوئی ہیں پیچھے یا اس وقت جانے انجانے میں، ان کے اثرات سے انہیں محفوظ کر دیں گے، یعنی ان کو کوئی ان سے لاس نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کو بدلہ ہے، ریٹرن ہے ان تمام چیزوں کا جو وہ کرتے تھے۔ اور اس کا الٹیمیٹ چیز یہ بتائیے کہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، یعنی ریٹرن ہے، بدلہ ہے ان کی تمام چیزوں کا جو لوٹ کے آئے گا ان کی طرف۔ یہ ریٹرن کا ہی مفہوم اس میں بہت اچھا ہے جو سمجھ میں آتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھ لیے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ ایک تمثیلی بیان ہے۔ جنت ایک چیز ہے جو انسان کو جتنی اس کی سمجھ اور فہم ہے اس کے حساب سے ایک چیز بتائی گئی ہے، لیکن اس میں ایک نوٹ کرنے کی چیز یہ بھی ہے
کہ یہ ہمیشہ باغات کا ذکر آتا ہے، وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہتی رہیں۔ تو یہاں یعنی ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سکون کی جگہیں بتائی ہیں وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہریالی ہے اور پانی کی فراوانی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں اپنے چاروں طرف لاگو کرتے ہیں تو ہماری دنیا بھی ایسی سرسبز و شاداب اور ہری بھری ہو جاتی ہے جس میں پانی کی کوئی کمی نہیں۔ جب ہم اللہ کے احکامات سے ہٹتے ہیں، مثال طور پر اس نے فساد پھیلانے کو منع کیا ہے، یعنی کسی بھی طرح کے پولوشن کو منع کیا گیا ہے، کرپشن کو منع کیا گیا ہے، توازن بگاڑنے کو منع کیا گیا ہے، یہ سارے احکامات ہیں، ان کو ہم بھول جاتے ہیں اور اپنے حساب سے اپنے طرز پہ زندگی جیتے ہیں اور زمین کے وسائل جو ریسورسز ہیں ان کو اپنے انداز سے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، قطعاً کنسر نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں باغات ختم ہوتے ہیں، گرینری ختم ہوتی ہے، جس کو ماحول کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیزرٹیفیکیشن کا عمل بڑھ جاتا ہے، یعنی ریگستانوں کی پیش قدمی بڑھ جاتی ہے، شہر ریگستانوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں، جنگل ریگستانوں میں تبدیل ہونے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک وشس سرکل ہے جسے کہتے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے خشکی آتی ہے اور اس خشکی کی وجہ سے مزید پانی کی کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں زمین کے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے، اگر ہم ان پہ چلیں گے تو یہ سبزہ، یہ پانی، ہر طرح کی چیز برقرار رہے گی۔ دوسرا ایک رخ یہ بھی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں تو یہاں نہر سے پانی کی بھی مثال ہے، کیونکہ قرآن کا انداز تمثیلی، یہاں ایک نہر سے تصور یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں چیزوں کی فراوانی، جس طرح ہم نہر کے پاس ہیں تو پانی لے سکتے ہیں، جہاں نہر جا رہی ہے وہاں پوری سرابی ہے، اسی طرح اگر اللہ کے وسائل اور ریسورسز اور رزق کے راستے کھلے ہوتے ہیں تو وہ بھی نہر کی طرح بہتے ہیں۔ جس طرح شروع میں کیفیت تھی جہاں آدم رہا کرتا، وہ آدم کے ساتھ جو بھی تھے وہ رہے کرتے کہ وہاں پہ جہاں سے جو ہی چاہو تم کھاؤ، اس وقت یہ ذکر ہے ان آیات میں، اگر ہمارے ذہن میں ہو یہ بات کہ وہاں کھلی چھوٹ تھی، کیونکہ یہ فراوانی ہے۔ جب فراوانی ہوتی ہے تو وہاں جب سپلائی میں بہت ساری چیزیں رکھ دی جاتی ہیں کسی دعوت میں تو کوئی قید نہیں ہوتی کہ آپ جہاں چاہیے جس میں سے چاہیے کھا لیجیے، کیونکہ وسائل موجود ہے اور جو اس کا انتظام دیکھ رہا ہے اس نے انشور کیا ہے کہ وسائل موجود ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ جب ہی ہوتی ہے کہ جب اس انداز سے چیزوں کا نظم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب احکامات ہم بھی لاگو کرتے ہیں تو دنیا کی حالت یہی ہو جاتی ہے کہ وسائل کی کمی نہیں ہوتی اور ہر انسان کو اس کی ضرورت کا سامان ملتا ہے، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے، یعنی اللہ کے قوانین کے ذریعے آپ بہترین بدلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے یعنی اس کے سسٹم میں، اس کے نظام میں بہترین بدلہ ہے، بہترین ثواب ہے، بہترین ریٹرن ہے۔ آپ اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے، برا کریں گے تو برا پائیں گے، ریٹرن آپ ہی کو ملنا ہے، جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ریٹرن آپ کو ملے گا۔ چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جن لوگوں نے کفر کیا ہے شہر میں ان کی سرگرمیاں تم کو دھوکے میں ہرگز نہ ڈالیں۔ یہاں پہ اس آیت میں انسان کی نفسیات کو مخاطب بنایا گیا ہے۔ انسان عام طور پہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، وہ کبھی خوف میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی خواہشات اور لالچ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں طرح سے اس کے مفہوم ہیں، حالانکہ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کے لحاظ سے تو یہی ہے کہ یہاں پہ خوف کا پہلو کم غالب ہے، شوق اور لالچ کی بات زیادہ ہے، لیکن بہرکیف دونوں ہی صورتوں میں یہ ہے کہ جب ہم حالات کو دیکھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جو لوگ غلط راہ پہ چل رہے ہیں، غلط روش اختیار کر رکھی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، اور ایکٹیو ان دا سینس کہ ان کے پاس میں زیادہ وسائل موجود ہیں، ان کے قبضے قدرت میں زیادہ چیزیں ہیں، ان کے امکانات میں بہت کچھ ہے، تو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دھوکے مت پڑنا، پریشان مت ہونا، اطمینان رکھنا۔ اور اطمینان کیوں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ بہرحال یہ ایک نظام ہے
قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اس میں اس کو سمجھنے میں مزید مدد کرے گی. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو دن ہے کہ ہم پلٹتے رہتے ہیں لوگوں میں، یہ آمد و رفت ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی. اور اقوام ملل بھی کے ہاتھوں میں جو قوت و سطوت ہے وہ بھی انہیں تبدیلی زمان اور حالات کی تبدیلی کا ایک نتیجہ ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو خواہش زائد ضرورت ہونی چاہیے اور نہ ہی خوف کا ہمیں شکار ہونا چاہیے. اطمینان رکھیں، اعمال اچھے ہیں تو نتائج انشاءاللہ اچھے ہوں گے. میرے خیال میں اگلی آیت بھی لے لیجیے، پھر اس کو مناسب سم یہی اپ ہے. کر لیں گے. بالکل بالکل. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، تھوڑا سا سامان زندگی کا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم برا ٹھکانہ ہے. یعنی جو لوگ غلط روش اختیار کر چکے ہیں، اب ایسا لگتا ہے کہ انہی کے پاس میں قوت و طاقت ہے اور ہر سفید و سیاہ کے مالک بن گئے ہیں. تو ذہن میں رکھنا چاہیے جو کچھ بھی ان کے پاس میں ہے وہ بہت تھوڑا سا سامان ہے، ایک عارضی سامان ہے. متاع قلیل تھوڑا سا سامان ہے اور یہ وقتی بھی ہے، مختصر بھی ہے اور وقتی بھی ہے، بہت ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم اپنی اینک سے دیکھتے ہیں، اپنے تصورات اور اپنے نظریات کے دائرے میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ بہت کچھ ہے. کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو غلط روش پہ جن نے اختیار کر رکھی ہے، بظاہر وہ ہمیں جتنا بھی امپریس کر رہے ہوں اپنے یا خوفزدہ کر رہے ہوں، لیکن ایٹ دی رزلٹ غلط کار کا نتیجہ غلط ہی ہوگا. غلط کام کرنے والوں کے جو نتائج ہوں گے، رزلٹ ہوگا، وہ بھی وہ غلط ہی ہوگا اور وہ غلط وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا. اور بہرحال اس ٹھکانے سے بچنے کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، دوا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. اس میں ایک ریفرنس ذہن میں رکھنا چاہیے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اصل میں جو شخص جنت پہنچا دیا گیا، جہنم سے نار سے بچا لیا گیا، وہ اصل میں کامیاب ہوا. ابھی جنت جہنم جیسے ابھی آپ وضاحت کر رہے تھے، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اعمال کی بنیاد پہ ہی تمام چیزیں ہیں. اعمال صحیح ہوں گے نتائج صحیح ہوں گے، اعمال صحیح نہیں ہے تو نتائج صحیح نہیں ہوں گے. لہٰذا بہرکیف ہمیں کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، خوفزدہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور اپنے اعمال پہ مکمل طریقے سے فوکس رہنا چاہیے. دیکھیے اس آیت میں ان ایمان والوں کو ایڈریس کیا گیا ہے جو ایمان کے ساتھ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، یعنی عمل صالح کرنے والے ہیں. ایمان کے ساتھ تقویٰ ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح. ان سے کہا گیا ہے کہ جو کفر کرنے والے لوگ شہر میں ان کی تڑک بھڑک، ان کی ہائی پروفائلز دیکھ کے تم لوگ دھوکے میں مت آ جانا. اب یہ دھوکہ کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ دھوکہ یہ ہو سکتا ہے جو شاید آ جائے کسی کے ذہن میں کہ ہم تو اللہ کے احکامات پہ اس طرح چل رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جس طرح کی زندگی اور ہائی پروفائل جسے ہم کہتے ہیں کہ تڑک بھڑک کے زندگی گزار رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں اور یہ ٹھیک ہو. تو یہ دھوکہ جو ہے کبھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس اعتماد کے ساتھ ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، تو وہاں یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں کیونکہ ہم اللہ کے. اچھا یہ کبھی کبھی جھوٹا بھی ہوتا ہے ہمارے. مثال طور پہ ہمارے ہاں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو قرآن کے احکامات سے واقف نہیں ہے، اللہ کے احکامات کے حساب سے نہیں چلتے، لیکن وہ اس بھرم میں زندگی گزارتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، امت محمد ہی ہم ٹھیک ہیں. یہ جھوٹا بھرم ہے، یہ کیفیت دوسری ہوتی ہے. لیکن جو صحیح معنوں میں متقی تقوی والے لوگ ہیں، جو اللہ کے احکامات سے واقف ہیں، مکمل احکامات سے واقف ہیں، اس پہ زندگی گزارتے ہیں، ان کو کبھی بھی اس چیز سے، اور قرآن نے کئی جگہ یہ بات کہی ہے دیگر جگہوں پہ بھی، کہ تم ان کے مال دولت، ان کے اولاد کو دیکھ کے غلط فہمی میں مت آنا. یہاں یہ بات کہی ہے کہ تم دھوکے میں مت رہنا. یہ دھوکہ قطعی نہیں، یہ ذہن میں خیال تک نہ آئے، کیونکہ اگلی آیت میں اس بات کو کمپلیٹ کی گئی کہ یہ جیسے پھلجڑی ہوتی ہے نا، تھوڑی دیر چل کے ختم ہو جاتی ہے. یہ تھوڑا سا ان کا ہے، یہ تھوڑا سا مال متا ہے ان کا، یہ تھوڑی سی ان کی عمر ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، کیونکہ ان کے لیے یہاں ان کے اعمال اتنے خراب ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے اچھا کچھ نہیں بچے گا. یہیں جو مزے لے رہے ہیں، اس کے بعد یہاں کی زندگی کے بعد، اور یہاں کی زندگی کے لیے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات سے ہٹ کے چلنے والے، کفر کرنے والے، اس کے احکامات کو پیچھے ڈالنے والے اپنی پوری زندگی اچھی گزاریں گے. کبھی کبھی اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ یہیں ان کو بدلہ ان اپنے غلط اعمال کا ملنے لگتا ہے، دکھنے لگتا ہے. تو ایک طرح سے ان کا آگ میں جلنا،
ان کے دلوں کا چلنا، ان کے ذہن کی بے چینی، ان کا انتشار اسی دنیا سے شروع ہوتا ہے، اور ان کا پھر آخری ٹھکانہ بھی جہنم ہے، جو کہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ کے احکامات پہ چلنا، عمل صالح کرنا، تقوی کا راستہ اختیار کرنا، اور اس کے بعد چاروں طرف جو لوگ اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں ان پہ آپ اپنے راستے پہ ڈٹے رہیے، وہ جو کر رہے ہیں کرنے دیجیے، ان کی طرف سے کسی بھی طرح کے ہمیں اندیشے نہیں ہونے چاہیے، نہ کسی طرح کا دھوکہ ہو یا یہ احساس ہو کہ ہم کہیں غلط تو نہیں اور وہ ٹھیک تو نہیں۔ اور اس کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان کی جہنم جلدی شروع ہونے والی ہے، وہ اکثر سامنے دکھ بھی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے سیشن کو ہم یہاں روکتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ مناسب ہے اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ السلام انشاءاللہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔